کہا مسلمانوں بددعا سے بچنا، چاہے کافر کی بددعا کیوں نہ ہو، کہ کافر کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ وہ کافر کی ڈائریکٹ سن رہا ہے اور مسلمان کہتا ہے میری ڈائریکٹ سنتا ہی نہیں ہے۔ عقیدے کی اصلاح ہونی چاہیے۔ تمہیں ہاتھ سے پکڑ کے لے جائیں گے، جنت میں ساتھ جاؤ گے، میری خدمت کرو، نماز پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، بھنگ پی کے لیٹے رہے۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ عذاب دیکھیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، ان کے آپس کے تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا، ہاں بھائی تمہیں پکارا گیا، تمہاری پوجا کرتے تھے، تمہارے نام کی چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے، تمہارے سامنے آ کے التجائے کرتے تھے، کہیں گے یا اللہ ہم ان سے لا تعلق ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، کہیں گے یا اللہ ہم لعنت بھیجتے ایسے لوگوں پر، دشمن بن جائیں گے وہ جن کو پکارا گیا، کہ یا اللہ ہم ان سے لا تعلق ہے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، وہ منکر ہو جائیں گے، انکار کر دیں گے، یا اللہ ہم نے کبھی ان کو نہیں کہا ہماری عبادت کرو۔ پھر یہ کہیں گے اسباب بھی کٹ گئے، امیدیں بھی ختم ہو گئیں، تمہیں ہاتھ سے پکڑ کے لے جائیں گے، جنت میں ساتھ جاؤ گے، میری خدمت کرو، نماز پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، بھنگ پی کے لیٹے رہے۔ یہ اللہ موقع دے دے، لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، جو اس حالت میں مر گیا کہ غیر اللہ کو پکارتا رہا۔ دنیا میں دو چیزیں، ایک اللہ اور دوسری ساری چیزیں من دون اللہ میں موجود ہیں۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من دون اللہ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکارا گیا وہ سارے کے سارے اس بات سے بری ہو جائیں گے، یا اللہ ہم نہیں جانتے ان کو۔ من دون اللہ میں دنیا میں ایک چیز اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ ہر چیز من دون اللہ میں داخل ہے، اس میں انبیاء بھی داخل ہیں، اولیاء بھی داخل ہیں، صلحاء بھی داخل ہیں، شہداء بھی داخل ہیں، نیک بزرگ بھی داخل ہیں، سارے کے سارے اس میں داخل ہیں۔ منکر ہو جائیں گے، یا اللہ ہمیں نہیں پتا، ہم نے نہیں کہا تھا ان کو ہماری پوجا کرو۔ مشرکین مکہ لات منات عزا حبل کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کو اس لیے پکار رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ بغیر وسیلے کے بات سنتا نہیں ہے یا بغیر وسیلے کے کم سنتا ہے، یہ شرک کا عقیدہ ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا مجرم کون ہے؟ شیطان، ابلیس نے اللہ کو پکارا کہ یا اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، تو اللہ کریم نے شیطان کو، ابلیس کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دی۔ ابلیس نے اللہ کو کسی واسطے کے ذریعے بلایا تھا، پکارا تھا، یا بغیر واسطے کے؟ بغیر واسطے کے دنیا کے سب سے بڑے مجرم ابلیس نے اللہ کو پکارا، تو اس ابلیس کی بھی اللہ نے سن لی۔ اگر ابلیس کی اللہ سنتا ہے تو میں کلمہ پڑھنے والا میری نہیں سنتا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میرے بندے میرے بارے میں آ کے پوچھتے ہیں آپ سے، اے میرے نبی، تو ان کو کہہ دو فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں، میں ان کے بہت زیادہ نزدیک ہوں۔ یا اللہ کتنے نزدیک ہے؟ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ کہتے ہیں بادشاہ تک جانے کے لیے درمیان میں وزیر کی ضرورت ہوتی ہے، کسی مشیر کی ضرورت ہوتی ہے، کسی پہچان والے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ بادشاہ تک میرا پیغام پہنچائے۔ تو اللہ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ذرائع اور وسائل ہیں۔ قسم اللہ مالک الملک کی، جس بندے کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح بادشاہ تک پہنچنے کے لیے درمیان میں وزیر کی ضرورت ہوتی ہے، میری پہچان والا کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی یہی سی کی ضرورت ہے، اس سے بڑا مشرک کوئی نہیں۔ بادشاہ تک کسی وسیلے کی، جان پہچان کی اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ بادشاہ آپ کو جانتا نہیں ہے۔ کہ اللہ بھی ایسا ہے کہ اللہ مجھے نہیں جانتا؟ بادشاہ تک وسیلے کی اس لیے ضرورت ہے کہ بادشاہ آپ کو پہچانتا نہیں ہے۔ کہ اللہ بھی ایسا ہے؟ آپ نے اللہ کو اس بادشاہ سے ملا دیا جس بیچارے کو اپنی ہوش نہیں ہے، اس کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں، وزیر اس کے خلاف کیا کر رہے ہیں، اس کے گھر میں کیا ہو رہا، جس کو پتہ نہیں ہے، اس کی مثال آپ اللہ کے ساتھ دے رہے ہیں جس کو ہر چیز کا پتہ ہے، علیم بذات الصدور ہے، سینوں میں دھڑکنے والی چیزیں بھی جانتا ہے۔ اس اللہ کو آپ نے اس بادشاہ کے ساتھ ملا دیا جس کو کسی کی پہچان ہی نہیں ہے۔ یہ شرک اکبر ہے۔ کہتے ہیں اگر آپ نے چھت پر جانا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی کہ نہیں؟
सीढ़ी लगा के आप छत पर जाते हैं और अल्लाह तक आप कैसे पहुंच जाएंगे? ये सीढ़ियां ढूंढने वाला मुसलमान भूल गया। अल्लाह कहते हैं फ़इन्नी करीब वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान। मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे तो कह दो करीब, फ़ईल का वजन है, मैं बहुत नजदीक हूं। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, जब भी कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार को सुनता हूं। अल्लाह की कसम, इस्लाम ने तो इतनी खोल के बात बयान कर दी। फरमाया इत्तक़ि दावतल मज़लूम व इन काना काफ़िरा फ़इन्नहु लैसा बैनहु व बैनल्लाहि हिजाब। कहा मुसलमानों, बद्दुआ से बचना चाहिए, काफिर की बद्दुआ क्यों ना हो, कि काफिर की बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं है। वो काफिर की डायरेक्ट सुन रहा है और मुसलमान कहता है मेरी डायरेक्ट सुनता ही नहीं है। अकीदे की इस्लाह होनी चाहिए। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, जब भी कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार को सुनता हूं। कहां ले जाएंगे कुरान की आप ये आयत? कहते फिर भी बात ठीक है, पर छत पर जाने के लिए सीढ़ी की जरूरत होती है। अल्लाह कहते हैं नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम आपकी शाह रख के भी ज्यादा करीब हैं। तो शाह रख के पास जाने के लिए सीढ़ी की जरूरत होती है। छत दूर है, वहां तक जाने के लिए जरूरत है सीढ़ी की। अल्लाह कहते हैं हम तुम्हारी शाह रख के भी ज्यादा करीब हैं। मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को फिरौन की तरफ भेजा, कहा जाओ इनको जाके दावत दो। इन्ननी माकुमा अस्मा व अरा, मैं तुम दोनों के साथ हूं, सुन भी रहा हूं, देख भी रहा हूं। मईयत अल्लाह की है, अल्लाह साथ है। ये कहता अल्लाह साथ कोई नहीं, वो आसमानों पे वो। अब इस पर भी हम बात करेंगे, ये भी अकीदे की बात है कि अल्लाह करीम अपनी जात के एतबार से अर्श पर मुस्तवी है और हमारे साथ है अपने औसाफ के लिहाज से। इस पर भी हम मुस्तकिल बात करेंगे, अकीदे की बात है। खैर की बात आगे शेयर कीजिए और अपने लिए सदका जारिया बनाइए।